تو یہ ضیاء الحق صاحب کو یعنی ایک تو آپ مخالفت والی کہہ رہے ہیں کہ بھی اپوزیشن اس وقت کے علامہ احسان علی ظہیر تھے جی جی، اور جب صدام حسین اور ادھر سے اتنی بڑی یعنی ایک پریشر ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو باہر سے کہہ رہے ہیں پھر بادشاہ اور وہاں سے پھر بھی یہ آگے سے ریزسٹ کر رہے تھے کہ ان کو جانے نہیں دینا، یہاں سے طیارہ نہیں اڑنے دیا، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کو کسی نے کھنگالا ہی نہیں. لڑکوں نے باضابطہ طور کے اوپر ایئرپورٹ کے باہر احتجاج کیا وسیع تعداد کے اندر. جب احتجاج بڑھتا چلا گیا، جب لڑکوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیں گے اور شاہ فہد کی ایمرجنسی کال لیں، پھر طیارہ ابو جان سے پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ سعودیہ جانا چاہتے ہیں کہ عراق جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں. طیارے دونوں اتر چکے تھے، یعنی لینڈنگ کی اجازت دے دی لیکن اڑنے کی اجازت نہیں تھے دے رہے. اور یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد واقعہ ہوگا کہ جب کوئی سیاسی مذہبی شخصیت ایسی جس کے لیے دو طیارے یہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے دو مختلف ممالک کے کہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. بالکل. اور جب یہ میں آپ کو بتاؤں، ویسے ضیاء الحق صاحب تو ابو جان سے اس لیے بھی خائف تھے کہ جب وہ ضیاء الحق صاحب دورے پہ گئے سعودیہ کے تو شاہ فہد نے کہا کئی فہیم نہیں، میرا بیٹا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا؟ انہوں نے کہا احسان علی ظہیر. تو ضیاء الحق اس وقت بھی، ویسے ضیاء الحق کی اول جو آپ کو پتا بھٹو کے خلاف جو تحریک تھی اس کے اندر آپ کو پتا تحریک استقلال کے بال صاحب پریزیڈنٹ بھی رہے یہ وہ، تو اول آپ کو پتا علماء بھی یہ سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق شاید ہمارا بندہ آ گیا، ہمارا بندہ نہیں، اس کے علاوہ کہ 90 دن میں الیکشن کرائے گا. 90 دن تو ویسے مذہبی طبقے کا یہ تھا نا کہ بھائی ہمارا بندہ آ گیا، مذہبی طبقہ اس کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا. کیونکہ بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر اس کا کردار بطور ایک ہیرو کے پیش تو ہوا. بالکل. تو وہ ابو جان ابو جان کا بھی یہ خیال تھا شاید یہ 90 ڈیز کے بعد الیکشن آئے گا، لیکن پورے 90 دن بعد ابو جان نے اس کی اپوزیشن سٹارٹ کر دی. اس نے وزارت بھی ابو کو تھوڑی دیر مشیر بھی بنائی رکھا، وزارت کی آفر کی. اب ان کا یہ نہیں ہو سکتا، 90 دن کے ہیں اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. ماشاء اللہ کہ آپ کو پتا وہ فطری طور کے اوپر جمہوری ذہن کے بندے تھے. اب مارڈی پھر نواب نصر اللہ خان مولا، اچھا اس وقت جو مولویوں کے دو بڑے طبقات ضیاء الحق کی اپوزیشن تھے اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے. آپ کو پتا ہوگا جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں ضیاء الحق کی حمایتی ہوگی، ان دونوں نے اپوزیشن کی تو ان کا رجحان ٹوٹل ایم آر ڈی کی طرف سے ہو گیا. تو ضیاء الحق بنیادی طور پہ ابو کو اپنی اپوزیشن سمجھتا بھی تھا اور اس دور میں ان کے اتنے بڑے جلسوں سے وہ خائف بھی تھا، لیکن کیا اس قتل میں ملوث تھا یہ تو اللہ جانتا ہے. اور لیکن آپ نے کہا اصل گیم تب ہوئی جب شاہ فہد نے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا اثر رسوخ اتنا زیادہ. وہ تو اس بات سے تو وہ پہلے بھی خانہ کعبہ کے اندر دوران طواف ایک دفعہ اس نے ابو جان کو پکڑ کے کہا یار میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہا اسلام کا، میرے والد صاحب نے کہا آپ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، آپ کی مخالفت چھوڑ دوں گا. کہتے یار اسلام کا نام لینے کے اوپر کہہ رہے ہو؟ کہا کہ آپ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں بطور ایک مذہبی ٹول کے، آپ اسلام چاہتے نہیں ہیں. آپ اسلام کا نام لیں، میں آپ کو ایک عام سیاستدان کی طرح ڈیل کروں گا، لیکن آپ یہ کہیں گے میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سود کی شکیں اور پھر شریعت کے اندر زکوٰۃ کے معافی کا ایک خاص طبقہ فکر کا. اس دور میں آپ کو پتا یہ بھی رفٹ بہت زیادہ ضیاء الحق صاحب نے از خود شروع کی تھی شیعہ سنی کی. یہ بھی تو ایک 3-4 عناصر ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں پلے تو کیے ہیں نا، شیعہ سنی کا رول، ایک مہاجروں کا اور غیر مہاجر کا. تو پھر یہ 2-3 کارڈ تھے. تو اس دور کے اوپر اس چیز کے اوپر ابو ریزسٹ کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو. اور اس طرح آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اب میرا اقتدار بڑھتا رہے؟ تو وہ 90 دن کہہ کے 10 سال گزار تو گئے ہیں، تو یہی تو گئے ہیں، ظاہر ہے وہ گزار گئے. ان کا پیچھے تو ان کی انٹینشن حکومت کی طوالت کی. مجھے بتائیں مشرف کا کیا قصور تھا؟ مشرف نے بھی یہی کام کیا، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قافلی کھڑی. مطلب یہ تو کرتے ہیں ماشاء اللہ. مجھے ویسے لگتا ہے کہ مذہبی طبقہ بڑا مظلوم ہے بہت، یعنی یہ لوگ امیدیں لگاتے ہیں، بالکل یہ سپورٹ کرتے ہیں. جب بندہ آتا ہے بالکل تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ مذہبی طبقے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور کھلونے یعنی کھلونوں کی طرح یوز، ٹیشو کی طرح. تو وہ ابو جان بہرحال اس مزاج کے بندے نہیں تھے کہ میں اس کے ہاتھ سے یوز ہو جاؤں. اور وہ انہوں نے شدید قسم کی اس کی اپوزیشن کی. اور لوگ جانتے ہیں آج بھی ان کی تقریریں سن کے، ان کی تقریر اگر چلائی جائے تو کئی دفعہ اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے.